بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ سورہ حج کی آیت نمبر 74۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ پچھلی آیات میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی تھی کہ انسان جب معبودان باطل کی طرف جاتا ہے، غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، گویا کہیے کہ جانا کن معنوں میں ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی شخص کسی کی طرف جاتا ہے، اس کی الوہیت کو تسلیم کرتا ہے یا اپنی ضرورتیں اس کے سامنے بیان کرتا ہے یا گویا کہیے مدد چاہتا ہے، اس تمام چیزیں اسی اعتبار سے ہوتی ہیں کہ وہ انہیں اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ دعا کس سے مانگے گا؟ جو دعا پوری کر سکتا ہے اس سے مانگے گا۔ مدد کس سے مانگے گا؟ جو مدد دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے اس سے مانگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خود مدد کا طالب ہو اسے مدد انسان مانگنا شروع کر دے۔ تو اس کے نزدیک، اس کے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے وہ مدد طلب کر رہا ہے، جس سے اپنی ضرورتیں بیان کر رہا ہے، وہ فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان عام معاملات کے اندر اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ فوق الفطری طریقوں سے ہی مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر کسی بات ہے اگر آدمی کسی بت کے سامنے، کسی مزار کے سامنے، کسی اور ایسے کے سامنے جا کر مانگتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کریں گے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ پیچھے بیان ہو گیا تھا کہ یہ جن سے مدد مانگتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح کی مخلوق ہیں، چاہے انسان ہو، انسانوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں، تب بھی کیا ہیں؟ سب کے سب مخلوق ہیں، خالق ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں کدھر آنا چاہیے تھا؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس کے سامنے اپنی طرف سے جو ہدایات ہیں وہ بھی اپنا تعارف بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کتاب عطا فرما دی۔ اس کتاب کے آغاز ہی میں جب ہم اپنے سامنے بات دیکھتے ہیں تو بات کیا آتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام شکر و تعریف کس کے لیے ہے؟ جو سارے جہانوں کا، سارے عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے ان کا، یعنی رب کی جتنی بھی تشریح ہوتی ہے سب کی سب اس کے اندر آ جائے گی۔ تو جو عالمین کا رب ہے کون ہے؟ اللہ اپنی بات بیان کرتا ہے، عالمین کا رب ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یعنی پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسی ظالم ہستی ہے کہ جو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جدھر آدمی رجوع کر ہی نہیں سکتا۔ کہا سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، یعنی مہربان، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، یعنی ایسا بھی ہے۔ ایک تو بات یہ نا کہ بھئی ہے تو یہ، لیکن ان کے پاس جائے کون؟ ان سے مانگے کون؟ ان سے طلب کون کرے؟ ان کے سے تو بات ہی کرنا بڑا مشکل کام ہے، ایسا بھی نہیں۔ بلکہ کیا بتا دیا؟ آغاز ہی میں بتا دیا بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ آخرت کا معاملہ بھی، مالک یوم الدین بھی بتا دیا، آخرت کا تعلق ہو گیا۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس لیے کہ انسان کے لیے مدد کا، یعنی اس کی ضرورتیں پوری کرنے کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، جہاں سے کام ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے جگہ جگہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی برابر وہ بیان کر رہا ہے، برابر ہی باتیں بیان کرتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار کے اندر ہے، جسے چاہے اللہم مالک الملک، بلکہ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے، اور ہم سے کہلایا جا رہا ہے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو تو ملک کا مالک ہے، بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے ملک دے، بادشاہت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے
ذلیل کر دے، بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہاتھ میں، تیرے اختیار میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اختیار میں، دائرہ اختیار میں، اس سے باہر کچھ بھی نہیں، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی جو اس طرح سے تمہاری بات سن سکے، تمہاری باتوں پر جواب دے سکے، تمہارے ضرورتیں پوری کر سکے، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی للہ ملک السماوات و فی الارض للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بار بار ہی کہتا ہے، پھر کہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بات کہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا جلا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، خود جانتا ہے کہ ہر حکمت اس کے پاس ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات تو بتائی جا رہی ہے نا برابر، قرآن جب پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور پھر وہ کیا کہتا ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نبی آپ کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے بندوں سے آپ کہیے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں، تو جب وہ دینے والا خود یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہیں وہ چیز دوں گا جو تم مانگتے ہو، جس میں تمہاری بھلائی ہوگی، جس میں تمہاری خیر ہوگی، یہ تمام مضامین الگ جو ہیں سامنے، لیکن بات یہ کہ اختیار بھی اسی کے پاس، مہربان بھی وہی، اور پھر دینے کے لیے بھی آمادہ، اور دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتا رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، اور پھر انسان کہیں اور چلا جائے، پھر انسان کہیں اور چلا جائے، وہ عجیب بات ہے نا، پھر کیسی بات ہے یہ؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی ایک ایسا جملہ ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑ دینے والا، ایک ایسا جملہ جو انسان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ کیا انسان کی حالت ہے، کیسا یہ ناشکرا ہے، کیسا یہ وہ ہے، کہیے کہ اس کی عقل ماری گئی ہے کہ یہ اتنی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ رب العالمین جو اس سے کہتا ہے، بلا رہا ہے اور دینے کے لیے تیار ہے، ہر چیز اس کے پاس اختیار میں، اس نے قدر ہی نہیں کی، ایسا معبود، اور اس معبود کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر کی جانا بھٹکنا کیا مانے؟ اور یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بس بات کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھا نہیں، یعنی اس معاملے میں وہ سمجھتے رہے کہ اللہ کی ہم تک ہماری پہنچ کہاں، ہم کیسے وہاں پہنچیں گے، اور اس طریقے سے یعنی جنہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ ہی کے پاس اختیار ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے بارے میں یہ غلط فہمی، بدگمانی اور یہ اختیار کر لی کہ اللہ شاید ان کی بات نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ہاں، جن کے لیے کہا اس نے ان کی بات الگ ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو استکبار کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اور وہ بھی آخرت میں کہا اللہ نے اگر بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک دہریہ، اللہ کا باغی اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تو آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی کسی کی کوئی ایک جرم ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ اس کے بارے میں کہا جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہر جرم کی توبہ قبول کرنے، ہر گناہ کی توبہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یہ مضمون بھی آگے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ایسا جب اس کے پاس ہے پھر ادھر ادھر بھٹکنے کیا مانے، کیا چیز ہے، کیا والا ہے؟ تو یہ اسی نے کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا یہ گویا کہ یہ کہ ناقدری کے مترادف ہے، اور جس کی ناقدری کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، یعنی کسی کی توہین، ناقدری کیا ہے، توہین ہے، توہین ہے، یعنی جو اصل مالک ہے اس کو چھوڑ کر اسی کے بندوں کی طرف جانا، یعنی مالک کی توہین ہے، معبود کی توہین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہوں نے قدر ہی نہیں کی، انہیں جو نعمت ملی، جو چیز ملی، انہوں نے قدر ہی نہیں کی۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں دنیا میں، جسے کوئی موقع ملے، جسے کوئی کیا کہیے کہ نعمت ملے، جسے کوئی ایسے حالات اس کے لیے ہوں، اور پھر انہوں نے خود ہی سب کچھ، انہیں بہت موقع ہے انہیں کے پاس، تو انہوں نے قدر ہی نہیں کی سب چیزوں کی۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ، تو اس حوالے سے یہ مضمون جو ہے اپنی جگہ پر جہاں بھی آتا ہے انسان کو جھنجھوڑنے کا کام دیتا ہے۔ اور پھر کیا کہا، ان اللہ لقوی
عزیز، بے شک اللہ قوت اور عزت والا ہے۔ یعنی قوت، واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ تو بات کیا ہے اس میں؟ پیچھے کہا تھا نا ضعف الطالب والمطلوب، تو سارے کے سارے طالب بھی ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف جس کی طرف جاتا ہے۔ یہاں اللہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ قوی کیا ہے؟ یعنی نہایت قوت والا، سب سے زیادہ قوی ہے، اور پھر قوی کے ساتھ عزیز کا لفظ آ جاتا ہے تو ایسا زبردست، ایسا کہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی سب پر غالب ہوئی ہے، ساری عزت اسی کے پاس ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ تو اسے چھوڑ کر کسی اور طرف جانا یہ حماقت کے سوا اور کچھ نہیں، حماقت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ بات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ جو انسان، وہی مضمون ہے سارا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، وہی مضمون ہے کہ انسان جب یہ معبود بناتا ہے تو کسے بناتا ہے؟ یعنی فرشتوں کو بناتا ہے، انبیاء کو بناتا ہے، یعنی بڑے بڑے بزرگوں میں سے، بڑی بڑی ہستیوں میں سے یہی ہیں افضل ترین، یعنی جنہیں کہا جائے تو مخلوق جو ہیں ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں۔ لیکن یہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بارے میں بھی بات آتی ہے کہ اللہ نے انہیں کس حیثیت سے دنیا میں مبعوثیت، کیا حیثیت دی ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اللہ کے احکامات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے انہیں خدمت کے لیے چنا، یعنی انہیں فضیلت تو حاصل ہو گئی، فضیلت انہیں حاصل ہے، لیکن اس فضیلت نے انہیں الہ نہیں بنا دیا، ان کے اندر الوہیت پیدا نہیں ہو گئی ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے بھی یہ پیغام اللہ کے بندوں تک آتا ہے، رسولوں کے پاس آتا ہے، انسانوں کے پاس، انسان جو رسول بنائے جا رہے ہیں تو انہیں ان کے اندر بھی یہ الوہیت پیدا نہیں کر دیتا، یعنی یہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے ان کے حوالے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا ہے، ان کی فضیلت اس بنیاد پر اپنی جگہ موجود ہے۔ اللہ نے جو رسول بنائے ہیں، یعنی انسانوں کے اندر جو رسول بھیجے ہیں، تو ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس نے انہیں الوہیت میں شریک اللہ کے ساتھ نہیں کر دیا۔ تو یہ بات ہے جو یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے سب کس کو اس نے کیا کچھ دیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔ فرمایا جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یہ بات جو اس میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا ہمارے پاس کتنے مقامات پر آ رہی؟ آیت الکرسی میں بھی بات تھی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے، اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی یعنی شفاعت کے عقیدے کی بات ہو رہی تھی، اس میں آیت الکرسی کے اندر بھی من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اسی کے ساتھ شفاعت کے عقیدے کی کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ تو عام طور پر یہ جملہ جہاں پر آتا ہے تو وہاں پر یہ جو گمراہ یعنی مشرکانہ عقیدہ ہے شفاعت کے حوالے سے، اس کی تردید کے لیے آتا ہے، اس کے اور اس کی بنیاد یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمام جو یہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء اور سب کے سب جو ہیں، ان کا معاملہ جو ہے جنہیں انہوں نے بذات خود جو ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر نہیں صحیح، بلکہ اللہ کے سامنے جو ہے سفارش کرنے والا اور بخشش کرانے والا اور وہ کہیے کہ اسی اعتبار سے انسانوں کو نجات دلانے والا یہ سمجھ کے کرتے ہیں، تو بھی معاملہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے کہ جو آگے اور پیچھے کے تمام معاملات سے واقف، انسانوں کے بھی، یعنی اگر آخرت میں عقیدہ شفاعت کی بات کی جائے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفاعت کرے مجرد اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے ذاتی طور پر اللہ کو مشورہ دے، اللہ کے سامنے بات رکھے، اللہ کے علم میں کوئی چیز لے کر آئے، کیسے لا سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے علم میں لائے کہ صاحب یہ جو ہے اس کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، یعنی وہ بتائیں اللہ کو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ ہی ہے کہ جو آگے اور پیچھے کے تمام معاملات سے واقف ہے، انسانوں کے والے سے بھی، تو اسی اعتبار سے وہاں اور باقی معاملات کے اندر بھی اگر ویسے کچھ کرنے کی بات کریں، ویسے کوئی کسی کو کچھ دلا دے گا، دنیا میں کسی کو کوئی کچھ دلا دے گا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات آگے کیا نکلیں گے، اس کے نتائج آگے کیا آئیں گے، اس کا منصوبہ آگے کیا چلے گا، کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے، مصالح کیا ہیں، آگے اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے، انسان تو مانتا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا۔ آج اگر انہیں یہ چیز دے دی جائے یہ ان کے حق میں مضر ہے یا مفید ہے، کون جانتا ہے؟
یعنی کوئی جانتا ہی نہیں، یہ تو بعد میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ مضر رہی ہے مفید رہی، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ یعنی کتنی چیزیں اگر اس نے انسان کو نہیں دی ہے تو ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر نہیں دی ہے، اور ایسا ہی ہے کہ اس نے سمجھا کہ انسان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، یعنی انسان کے لیے مفید نہیں ہے، مضر ہے، اور اس نے جو ہے انسان کو محفوظ رکھا ہے اس سے، اگر وہ چیز اسے مل جاتی تو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی، انسان نہیں جانتا ہے، تو یہ چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس اعتبار سے کسی مخلوق کے معاملے میں اس کے لیے کیا چیز مناسب ہے، کیا نامناسب ہے، کس وقت مناسب ہے، کس وقت نامناسب ہے، کیا چیزیں پہ کام نہیں چلے گا، یہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے علم میں۔ لہٰذا اگر وہ کسی کی سفارش پر ایسی کام کرنا شروع کر دے تو سارا کام جو ہے معاملات ٹھپ ہو کے رہ جائیں گے۔ تو یہ بات اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اور یہ سارا کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ سارے معاملات کا فیصلہ، یعنی تدبیر امر بالکل اس کے اختیار میں ہے۔ تدبیر امر جانے سارے کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، ہر چھوٹا بڑا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اپنے حاجتیں اس کے آگے پیش کرو، اپنی درخواستیں اس کے سامنے لگاؤ، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے بیان کرو، یہ کسی اور کے پاس جانے کا کیا سوال ہے؟ تو اس میں یہ بات ہوا ہے، اسی اعتبار سے ہے تو بتائی جا رہی ہے کہ ان بے اختیار ہستیوں سے مانگنا کہ جو خود اپنی حاجت پوری کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو یہ بے معنی بات ہے جو اللہ رب العالمین یہاں پر واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے، یا یہ کہ شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے۔ اب اس میں جو بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ آخری دو آیات ہیں سورہ حج کی، اور بڑی وسعت اپنے اندر رکھتی ہیں، بڑی وسعت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں۔ سارا مضمون پیچھے گزر گیا جس میں مشرکین کو بھی توجہ دلائی گئی، جس میں لوگوں کے سامنے دلائل بھی رکھے گئے، ان کے معبودان باطل کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھول کر بیان کر دی گئی، اللہ کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی علوی، سب چیزیں یہ بھی واضح کی گئیں۔ اب اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آخر میں مضمون جو ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو۔ یہ رکوع اور سجدہ کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عام طور پر جب رکوع اور سجدے کی بات ایک ساتھ آتی ہے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ رکوع اور سجدہ ایک ساتھ آ جائے تو اس سے مراد نماز ہے۔ بعض لوگ اس طرف چلے گئے ہیں کہ اس سے یہاں پر یہ اس آیت کے حوالے سے کہ یہ آیت سجدہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور بھی کچھ اصحاب ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور ان کی جو اس کی دلیل یعنی ان کے ذہن جو بات ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں، وہ ایک روایت ہے جس میں یہ بات آ گئی ہے کہ سورہ حج وہ سورت ہے جس کے اندر 2 سجدے ہیں۔ تو باقی لوگ جو اس بات کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہاں جو ارکعوا واسجدوا کی جو بات ہے اس سے مراد نماز ہے، جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی یہ بات آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ واسجدوا وارکعوا مع الراکعین، سورہ بقرہ میں بھی ہے سجدہ کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو اس میں اس جگہ اس سے مراد نماز ہوتی ہے، لیکن اور یہ جو روایت آ گئی ہے اس کے بارے میں بھی کلام کیا ہے، کلام کر کے بات کہی گئی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ حدیث کے معاملے میں کہ اسے قبول نہیں کیا اس حیثیت سے، اور اسے نماز یہاں مراد دی ہے، تو یہ اس کو سجدے کے طور پر یعنی خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے اس کو اس حیثیت سے صرف نماز کے ساتھ ہی رکھا ہے کہ نماز کی بات ہے یہ۔ تو یہاں پر نماز کے ساتھ اب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ بات کہتے ہیں ارکعوا واسجدوا، نماز ہو گئی، نماز پڑھو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ارکعوا رکوع سجود کرو، اور پھر الگ سے کہتے ہیں وعبدوا، الگ سے کہتے ہیں وعبدوا ربکم۔ تو یہ جو رکوع و سجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے، ہم تو ساری بندگی اسی کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہے بھی بندگی، اللہ کی بندگی، نماز اور پڑھنا، رکوع سجود کرنا، یعنی تو بندگی کی معراج ہے، بندگی کا یہ مقام ہے اس اعتبار سے۔ لیکن بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی اہمیت کے اعتبار سے اسے الگ بیان کیا، اتنی اہمیت اس کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے
عبادت کی وسعت کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اسے الگ بھی بیان کیا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی غلامی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی پوجا و پرستش کرو۔ یعنی عبادت کا جو مفہوم ہے اسے بار بار بیان کیا گیا ہے، ہم نے تفصیل میں پیچھے بات کرتے رہے ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوا جائے، اس پر عمل کیا جائے، زندگی میں ہر معاملے میں اسی کو غالب کیا جائے اپنے معاملات کے اندر، انفرادی اور اجتماعی، اور اسی کا مطالبہ آگے آ رہا ہے اگلی آیت کے اندر آگئی بات۔ تو کہا گا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر الگ سے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، مزید کہا یعنی خیر کے کام کرو، خیر کے کام کرو۔ یعنی اس اعتبار سے انسان جو ہے یعنی خیر کے راستے پر چلنا، تو یہ جو چیز کے اندر بیان ہو رہی ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سابقوا الی الخیرات، یعنی خیرات یعنی نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یہ بات کہی ہے۔ تو یہ خیر کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت درکار ہے کہ جو اس طریقے سے ہمہ وقت جو ہے گویا کہیے کہ ایک طرف تو اللہ کے ساتھ تعلق اس کا کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، عبادت کے اندر مشغول ہے، سجدہ رکوع سجدہ یعنی عبادت نمازوں کے اندر لگی ہے، دوسرے اللہ کی بندگی پوری زندگی میں اختیار کرتی ہے، اور پھر اس کی زندگی سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے، یعنی ہر طرف خیر کا معاملہ ہے، مفعول الخیر، خیر ہی کا معاملہ، خیر کا ہر کام جو ہے خیر کے وہ انجام دیتے ہیں، یعنی وہ کہیے کہ منبع ہیں، خیر کا مجسمہ ہیں، اس سے لوگوں کو کسی شر کی توقع نہیں ہے، خیر ہی خیر کی توقع، خیر ہی ملے گی یہاں سے، خیر کے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو، یعنی تاکہ تم کو، لعلکم تاکہ بھی ہے، شاید بھی ہے، دونوں کے اندر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس کے اندر بیان ہو رہی ہے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو یہ فلاح حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ آگے سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں بھی فلاح کی بات سے اس مضمون کا آغاز ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بات وہاں پر فلاح کی کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ فلاح تمہیں حاصل کرنی ہے تو تمہیں یہ تین کام یہاں پر اس مقام پر ہمارے سامنے رکھ دیے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ شاہکار آئے سامنے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس یعنی قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اس آیت میں جتنی باتیں ہمارے سامنے، سورہ کی آخری آیت ہے، پیچھے خیر کی بات ہوئی تھی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کی بات تھی، عبادت کی بات تھی، اب اسی کی تفصیل اللہ نے ہمارے سامنے یہاں پر رکھ دی ہے، اسی کی تفصیل۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آغاز کس سے کیا ہے کہ جاہدوا فی اللہ، اللہ میں یعنی کیا کہا، اللہ میں جہاد، یعنی یہ تو ہم نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے راستے میں، یعنی یہاں جو ہے ورنہ کیا جاہدوا فی اللہ، اللہ میں یعنی اللہ کی طرف۔ تو اس اعتبار سے گویا اس مضمون کو اتنا زیادہ خاص کر دیا گیا ہے اس اعتبار سے اس پیرائے میں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو کیا کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ یعنی پہلی یہ بنیادی بات جو ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ جہاد کے بعد ہم کچھ تھوڑی سی پیچھے کرتے چلے آئے ہیں۔ بنیادی طور پر جہاد کا جو لفظ ہے یہ جدوجہد، کشمکش، انتہائی سعی و کوشش، جس میں انسان تمام اپنی چیزیں یعنی جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں، جتنے اس کے وسائل ہیں، سب لا کر اس میں لگا دے، یعنی جتنا اس کے بس میں ہے، جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر وہ لگا دے۔ تو بنیادی طور پر یہ اس کے اندر مجاہدہ ایک ایسی کشمکش، ایسی کوشش، ایسی جدوجہد
جو اپنے مقصود کے لیے انسان کرتا ہے تو اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یعنی جد و جہد، جہد عربی اور اردو کے اندر بھی لفظ جہد جو ہے استعمال ہو، اسی سے جہاد ہے۔ تو جہاد جو ہے تو اس میں یہ بات اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جو لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں مختلف مقامات پر سامنے آتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر، آغاز کے اندر ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے واضح کی جاتی ہے کہ یہ جو لفظ جہاد کی اصطلاح اسلام استعمال کرتا ہے، لفظ جہاد ویسے تو لغوی معنی اس کے آگے انتہائی درجے کی کوشش، جتنی جس کے اندر انسان اپنا سب کچھ لا کر ساری صلاحیتیں، وسائل، تمام چیزیں لگا دے، کھپا دے، جتنا اس کے بس میں جتنی کوشش وہ کر سکتا، یعنی انتہا درجے کی کوشش کی بات ہے، کسی بھی مقصد کے اصول کے لیے ہو سکتی ہے یہ۔ لیکن جب اسلام کہتا ہے یہ بات، قرآن یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کی جانے والی جدوجہد، چاہے وہ جو غلبہ جو ہے آدمی کی ذات پر ہے یا زمین پر ہے، اور دونوں پر بیک درکار ہوتا ہے۔ یعنی درکار کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف ذات پہ درکار ہے اور زمین پہ نہیں ہے، یا زمین پہ درکار ہے ذات پہ نہیں ہے، دونوں پہ درکار ہے، یعنی ذات پر بھی اور زمین پر بھی۔ یعنی انسان کو خود بھی اللہ کا مطیع فرمان بننا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنی ذات پر بھی نافذ و قائم کرنا ہے، اور اس سرزمین پر بھی اللہ کی نیابت، اللہ کی خلافت کا جو منصب اس کے حوالے، اس کی بنیاد پر اسے کام کرنا ہے، یعنی کام اسے انجام دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے کام جو اس کے حوالے، تو جب اسلام اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ اللہ کے دین کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بات آ جاتی ہے، یعنی یہاں تو اس طرح سے بھی بات آ رہی ہے وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی راہ میں۔ تو جب یہ ساتھ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں، تو اور بات واضح ہو جاتی ہے، اور بات ویسے بات یہ ہو گئی کہ یہ اصطلاح جب قرآن استعمال کرے گا تو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے گا، یہی بات ہوگی۔ اور پھر جب وہ اس کے ساتھ فی اللہ کی قید بھی لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور قواعد اور طریقے اور نظام اور ضابطے کے تحت کی جائے گی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اسلام کا نظام عدل ہے، اسلام کا نظام اتنا زبردست ہے کہ کوئی شخص اس پر ایمان لائے بغیر بھی سوچے بحیثیت نظام کے یہ اتنا زبردست ہے کہ اسے دنیا کے لیے اس میں امان اور عدل ہے، اور وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اسے ملے گا جو اس میں رکھا اللہ نے، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا، اللہ کے راستے میں ایمان کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ جب ایمان لاتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ان قواعد کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس ضابطے کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یعنی اپنے مقصود کے لیے اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے بلکہ رب کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے اس کی پابندی کرتا ہے، فی سبیل اللہ کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا ہی نہیں، اللہ ہی سے اجر بھی مطلوب ہے، صرف اللہ کے اجر، صرف جنت کے لیے، آخرت کے لیے، یعنی پیش نظر یہ ہوتا ہے کام دنیا میں کر رہا ہوتا ہے، نظام دنیا میں نافذ کرنا ہے، اسلام دنیا کے اندر قائم کرنا ہے، یہ سارے کام یہاں پر ہونے، اس کے اثرات نتائج سب یہاں پر آئیں گے سب، لیکن کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آخرت کے لیے ہو رہا ہے، آخرت کے میں اللہ کی رضامندی کے لیے ہو رہا ہے، جنت کے اصول کے لیے ہو رہا ہے، یعنی یہ پیش نظر اس کے ہے اس کے۔ تو یہ فی اللہ کی بات ہے، فی سبیل اللہ کی بات ہے کہ یہ اس وقت فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات اس میں آتی ہے۔ تو اسی لیے آج جو جہاد کی تعریف اور بیان کر کے اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی غلط تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ تو خیر کا معاملہ ہے، یہ تو وہ کہیے کہ انسانوں کے بھلائی کا معاملہ ہے، اس سے تو ساری خیر پھوٹتی ہے، شر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک ضابطے اور قاعدے اور ساری چیزوں کے ساتھ میں یہ اپنا کام کرتا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پورا عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پوری تاریخ ہے اسلام کی، اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے، وہاں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو جانتے نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسے کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اسلام جو یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، امن، اور دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام نظام عدل ہے، اسلام جو ہے وہ گویا کہیے کہ امن کا پیغمبر ہے، اور دنیا کے لیے گویا کہ ان کے حقوق کی جو ہے حفاظت اور ضمانت دیتا ہے، مسلمانوں کی نہیں غیر مسلموں کے لیے بھی، یعنی ان کا بھی مقام رکھتا ہے، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی اس پر جو ہے زبردستی کسی کا دین تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، فتنے کے ختم کرنے کے لیے۔ یعنی بات تو پیچھے ہم نے کی تھی نا، جہاں پر ابھی پیچھے بات ہوئی تھی جہاں اللہ نے جہاد کر یعنی ان کو قتال کرنے کی اجازت دی تھی، اس پر بات ہم نے کی تھی کہ قتال کس لیے تھا، یعنی فتنے کے خاتمے کے لیے تھا۔ تو یہ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی تمام تر کوششیں، اس میں قتال بھی شامل ہے، اس میں قتال بھی اس کے ایک شعبے کے طور پر، ایک حصے کے طور پر، گو کہ وہ بلند درجہ ہے، یعنی انتہائی مقام بلند ہے اس کو کہ جہاں تک انسان جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو جہاد زیادہ وسعت رکھتا ہے، وسیع مضمون ہے، وسیع اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، اور اس کی بات آئے گی، یعنی اس کی وسعت کے اعتبار سے سورہ فرقان آگے آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، وہاں پر جو بات ہے مکی صورت ہے، اس حوالے سے اس کی تفصیل اس حوالے سے بھی آئے گی کہ قتال سے الگ کرتے ہوئے اس کی وسعت کتنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ اب جب یہ بات کہتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، حق جہادی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب پہلے اس کے اندر جو اتنا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ اس معاملے میں یہ جو بات بتا دی گئی کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے، یعنی اس میں اور کتنی گویا کہیے کہ انتہا درجے کی جدوجہد ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا حق بھی ادا کرنا، اس کا حق بھی ادا کرنا، اس کا حق ادا کرنا۔ تو حق ادا کرنے کے معاملے میں پھر بات کیا آتی ہے سامنے کہ یہ قرآن مجید کا اپنا یہ بھی ایک اصطلاح ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا مطالبہ ہے، انسانوں کو ایک ہدایت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب دی ہے اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی کام کا حق ادا کرنا، یہ مطالبہ ہے، کام کا حق ادا کرنا۔ یہ مارے باندھے زور زبردستی اس طرح سے بس جیسے بھی ہو جائے کام کر دیا جائے، بس کام کو نمٹا دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ کیسی شخصیت بناتا ہے کہ جو کام بھی کرے گا، جو کام بھی، محسن کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی بات ہم کر چکے ہیں پیچھے، یعنی احسان کی بات جو ہے کہ اس درجے میں سورۃ نحل کے اندر اس کی اور تفصیل بیان کی تھی، یہاں پر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان تھا، تو اسی میں احسان حسن جو ہے محسن کی جو بات ہے، بار بار محسن ہونے کی مطالبہ کرتا ہے، یعنی انتہائی طور پر انسان جتنا اس کے بس میں ہے کام کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور کام کے حق میں یہ بھی ہے کہ کام کو بہترین طریقے سے کرے گا، کام کا حق ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی کسر نہیں چھوڑے گا، یعنی جتنا اس کے بس میں ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے تمام جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کے معاملات ہیں، ان کو جس طرح سے وہ بہتر سے بہتر کر سکتا ہے، تو یہ تمام حق جہادی، تو اس حوالے سے ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کا کیا جائے۔ آج ہم اللہ کے دین کے غلبے کی بات تو کرتے ہیں، آج ہم اللہ کے دین کی نفاذ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان ذمہ داریوں کو اس طرح سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی اس کا وہ حق ادا کرنا، اس کے لیے اس درجے کی جدوجہد کرنا جس درجے کی جدوجہد کا مطالبہ یہ دین کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود من سے مطالبہ کرتے ہیں، اور اپنی ذات پر، یعنی ہم کہتے ہیں نا جیسے ذات سے زمین پر، ذات اور زمین کی بات ہے، یعنی جو ہمارے بس میں وہ کام بھی ہم نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے، کہ جو ہمارے بس میں جو ہم کر سکتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ کے دین کو اپنی ذات پر قائم کرنا، نافذ کرنا، عمل پیرا ہونا، اپنے ذاتی دائرے کے اندر اور اجتماعی دائرے میں کرنے کی کوشش، جدوجہد کرنا، اس درجے میں جیسا کا مطالبہ ہے، یعنی جہادی اسپرٹ کے ساتھ، اصل بات کیا ہے، اس اسپرٹ کے ساتھ کام کیا جائے کہ جس کا یہ لفظ مطالبہ کرتا ہے، اس جدوجہد اس درجے کی ہونی چاہیے کہ اس کو اس اعتبار سے دیکھا اور سمجھا جائے کہ واقعی اس میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے لفظ جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ جدوجہد ہے، کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک جدوجہد جاری ہے، تو اس میں یہ اسپرٹ درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، پھر کہتے ہیں هو اجتباکم، یہ تو پوری آیت ایسی ہے کہ جو اپنے اندر بہت سارے مضامین رکھتی ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، هو اجتباکم، تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس امت کو، اب اس کے جس کے پاس یہ کام ہے، کل جس کے پاس تھا اس کا معاملہ تھا، آج اس کے پاس ہے، آج ہمارے پاس ہے کام، تو ہمارے لیے بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اب وہ یعنی اس میں آپ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہ امت تم ہو، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی ہمیں ہمارے بارے میں کہا یا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب وہ بہترین گروہ تم ہو اسے انسانوں کے لیے میدان میں لایا گیا، یعنی منتخب کیا۔ اب یہ امت ہے جس کے سپرد یہ کام کیا گیا اور یہ ذمہ داری اب اس کی ہے، اس کام سے اس کے ذمہ کیا جا رہا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہی جہاد فی سبیل اللہ، اس کام کو اللہ کے دین کو سر بلند کرنا، دنیا میں اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا اور انسانوں کے لیے جو ہے امن کا پیغام اس دین کے نتیجے میں اور ان کے لیے عدل کا اور تمام چیزوں کا، وہ اس کے ذریعے سے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اس کے اور بھی پہلو ہیں، بعض اوقات انسان کہتا ہے ہم جیسے کمزور لوگ ہم یہ کام کہاں کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں چن لیا، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا اور اسلام ہمارے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیتا ہے، پھر انسان کا پیچھے ہٹنا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے اس انتخاب پر وہ شرمندہ ہے، یعنی اس کو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے، اسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین دیا، اس کا یہ علم دیا، سمجھ دی، اور اس پر جو ہے ہمیں یہ کام کرنے کا جذبہ دیا، تو تمہیں اپنے کام کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ابھی جو اتنی بات ہے کہ حرج ویسے تو جھاڑی کو کہتے ہیں جس کے اندر سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ایسا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے، دین کیا ہے؟ یہ آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے اور بھی مقامات ہیں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ یہ مضمون ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ اللہ تمہارے لیے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ تو دین کیا دین ہے نا اللہ کی طرف سے، دین کیا آسان ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دین جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں کوئی تمہیں تنگی نہیں ہے، ایک سادہ اور سہل عقیدہ و قانون تم کو دیا گیا ہے، اس کو لے کر تم جتنا چاہو آگے بڑھ سکتے ہیں، اس راستے میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو علمی ترقی میں مانع ہو جائیں، اور نہ عملی زندگی میں وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ یعنی ایک ایسا نظام اللہ نے دیا ہے کہ اس کو لے کر جتنا آگے بڑھنا چاہو بڑھ سکتے ہو، یعنی تمہارے ترقی کے راستے کھلے ہوئے، اور عمل کرنا نہایت آسان ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ انسان جب کچھ دین اور کچھ بے دینی اس کو ملا کر چلنا چاہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے یہ مشکل کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دو کشتیوں کی سواری مشکل کام ہے۔ جب آدمی یکسو ہو جاتا ہے اور دین کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کتنی وسعت، کتنی آسانی، کتنی سہولت، کتنے معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس میں رکھ دیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، اور پھر اسی میں یہ بات بھی ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جو چیزیں ایسی تھیں، جو نظام اس کے اندر جو باتیں تھیں، یعنی بعض چیزیں اس طرح کی تھیں حلال و حرام کے معاملات میں، دیگر معافی اور کفارے اور چیزوں میں اللہ نے نہایت آسان کر دیا ہے، ہمارے لیے چیزیں آسان کی ہیں۔ یعنی آخری دور ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی وسعت دی ہے، اور یہ باتیں بتائی ہیں جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ رسول کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، ان برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے، تو وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں، وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی ہیں، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ مضمون بیان کرتے ہیں، آیت 157 میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ دین کی آسانی کے اعتبار سے کہ دین جو ہے اللہ نے اس طرح سے انسان کے لیے آسان بنایا ہے، اور اس کے اندر تمام راستے بھی رکھے۔ اور پھر اسی مضمون کے حوالے سے یہ بات بھی بعض مفسرین نے کہی کہ اس میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہوتا ہو، یعنی یہ بھی اس کے تعریف میں کہ دین پر کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی جب انسان آنا چاہے اس کے اندر آ سکتا ہے۔ کوئی کافر، دہر یا مشرک جیسے پہلے بات ہوئی تھی، وہ سب کے لیے دین میں راستہ کھلا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی انسان توبہ کر سکتا ہے اور پلٹ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کی شرائط پوری کرے۔ ملت ابیکم ابراہیم، آئے مجھے اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، آئے مجھے اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ ابراہیم کی ملت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ابراہیم کی ملت کیوں کہا گیا ہے؟ جیسی بات آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ دین ایک ہی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ملت، سب کے سب ایک ہی امت، جیسے کہا قرآن نے بھی کہا یہ سب رسول کیا ہیں؟ یہ سب تم سب ایک ہی امت ہو، سب کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، جتنے بھی انبیاء ہیں
تو یہ طریقہ یہ کہا جائے گا کہ یہی ملت موسوی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں اور نوح علیہ السلام کے اور آدم علیہ السلام کے والے سے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جب اس کو کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم تو اس کی جو بنیاد ہے خاص طور پر اس کی 3 وجوہ ہیں. پہلی یہ کہ قرآن میں جو اولین مخاطب کون ہے؟ عرب ہیں. عرب اپنا تعلق کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں, انہی سے مانوس ہیں, کسی اور سے مانوس نہیں ہے. یعنی ان کی بات کر تو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ وہی, کچھ اور نہیں ہے, تمہارے وہی جو جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام, انہی کا طریقہ یہ ہے جو ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بات ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری وجہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جن پر یہودی, عیسائی, مسلمان تو ہیں ہی, مسلمانوں کی تو بات ہی ہے, سب کا اتفاق ہے. یعنی اس پر جو ہے ان کی طرف بھی جب جاتے ہیں تو بات یہی ہوتی ہے کہ اس حوالے سے ان کے سامنے بات بیان کی جاتی ہے. پھر تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جتنی اس وقت پائی جانے والی ملتیں, اس وقت جو ہے یہودی, عیسائی, صابی, فلاں, یہ ان سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ سب تو بات کی چیزیں, یعنی یہودیت, عیسائیت تو یہ سب مانتے تھے, جانتے تھے, یہ لوگ جانتے تھے یہ سب بات کی, تو پتہ ابراہیم اس سے پہلے کے ہیں. تو یہ کہا کہ وہی طریقہ, اس کا معاملہ ہے. مشرکین عرب بھی یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی کا رواج جو ہے عمرو بن لحی کے سے شروع ہوا تھا, جو بنی خزاعہ کا سردار تھا, اور یہ حبل نامی بت یہ لے کر آیا تھا, یعنی لے کر آیا تھا. تو اس کا معاملہ تھا. تو انہیں کہا یہ 500-600 سال قبل مسیح میں ان کا یہ جو شرک کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ورنہ یہ جانتے تھے, انہیں بہرحال ان کی تاریخ میں یہ بات موجود تھی. تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اس اعتبار سے یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا, ورنہ بات یہ کہ سارا کا سارا ایک ہی سلسلہ, ایک ہی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا ایک خصوصی تعلق ہے, اس بنیاد پر بھی اسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بناء کعبہ یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا کی تھی, جب کہا تھا کہ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, میری ذریت میں ایک ایسی امت اٹھا جو تیری مسلم ہو. تو یہاں سے اور بیت اللہ کا سارا معاملہ اس حوالے سے بات ہے. اور آگے کہا بھی هو سماکم المسلمین, هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اور تمہارا نام اللہ کے تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس یہاں بھی اس میں بھی من قبل, اس سے پہلے, وفی ھذا, ھذا سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن میں وفی ھذا, اب اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. تو مسلم ہے, شروع سے کیا ہے؟ ایک ہی دین اسلام ہے, اور اس کے ماننے والے کیا ہیں؟ مسلم ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اور اب بھی, یعنی یہی نام ہے, اسی اعتبار سے یہ کام ہے. تو جتنی بھی تعلیم اب تک یعنی کتابیں نازل ہوئیں ان کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے بھی سب کیا تھے؟ مسلم تھے. کوئی یہودی نہیں تھا, کوئی عیسائی نہیں تھا, کوئی کچھ اور نہیں تھا, وہ سارے کے سارے یہ تھے مسلم تھے. اب یہ بات ہے کہ لوگوں نے اس اعتبار سے انہیں جو ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور, کسی نے یہودیت اختیار کر لی, کسی نے جو ہے کوئی کہیے کہ اس اعتبار سے عیسائیت اختیار کر لی, یہ نام رکھ لیے. ہمارا بھی معاملہ اس طرح, ہمیں کہتے ہیں محمدن یعنی محمدی. ایسا نہیں ہے یہ بات اس طرح سے, یا وہ موسوی, وہ ابراہیمی, وہ عیسوی, یہ سب چیزیں اللہ نے ایک نام مسلم, سب کا نام مسلم تھا. تو وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں بھی اس کے انہی معنوں میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب بھی ہم نے ابراہیم سے کہا, جب بھی اللہ نے اسے کہا کہ مسلم ہو جا, اپنے رب کا مسلم ہو گیا, یعنی مسلم کا استعمال کرتے ہیں. خود اپنے بارے میں جب وہ دعا کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ خدمت قبول کر فرما لے, تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں کو اپنا مسلم رکھ. یعنی اب یہاں مسلم تو ہیں لیکن لغوی معنوں کے اعتبار سے فرما بردار رکھ. پھر یہ آگے کہتے ہیں تو ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, ایسی ذریت جو تیری مسلم ہو. تو مسلم کا اصل جو معاملہ ہے کیا ہے؟ مسلم کا مطلب ہوتا ہے مطیع فرمان, جو اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہے, اللہ کے حوالے کر چکا ہے, جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. مسلم سر تسلیم خم کر چکا ہے, اطاعت کے اندر ہے, یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, یکسو ہے اس معاملے میں اور مطیع فرمان ہے. اب مسلم کے معاملے میں تو نام تو مسلم ہے, ابھی مسلم بھول کیوں گئے؟ مسلم کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہاں تو اس کی بات آ رہی ہے فرما برداری کی, یا تو فرما برداری کے دعوے کے بعد نافرمانی کر رہا ہے انسان, یہاں تو فرما برداری کے دعوے کے ساتھ. تو یہ مسلم کا جو لفظ ہے یہ اپنے اس معنوں میں, اور یہ کیا ہے؟ صفاتی نام ہے. یہ اللہ نے یہ صفاتی نام ہے, یہ کسی کا ذاتی نام نہیں ہے, یہ صفاتی نام ہے.
یعنی ایک آدمی آج ہندو ہے کل مسلم ہو سکتا ہے، یعنی آج ایک آدمی ہندو ہے اسلام قبول کر لے مسلم ہو جائے گا، اور اگر کسی بدقسمتی سے کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو مسلم نہیں رہے گا، قادیانی ہو جائے گا، یعنی اس معاملے میں احمدی ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور طرف چلا جائے گا تو ادھر چلا جائے گا، یعنی مسلم نہیں رہے گا، وہ فرما بردار نہیں رہا، وہ مسلم نہیں رہا۔ مسلم اس اصطلاحی معنوں میں ویسے تو نام ہی مسلمانوں کا مسلم ہے، نام ہے، لیکن اصل جو اس کے لغوی معنوں کے اندر سے کہیں تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ مسلم نام رکھا تو احساس دلایا جا رہا ہے بھائی فرما برداری اختیار کرو، مسلم تھے مسلم رہو، نہ تو ایسے اپنے نام بدلو اور نہ اس طرح سے اپنی پہچان بدلو، اور نہ ہی ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فرما بردار ہونے کے باوجود نافرمانی کے راستے پہ چلے، تمہارا تو نام ہی مسلم ہے، تم تو ہو ہی فرما بردار، تمہارا تو نام ہی یہ رکھا گیا، پھر کیسی نافرمانی؟ تو یہ معاملہ اس میں بتا دیا۔ اب اس کے بعد کا وفی ہذا کے بعد لیکون، تاکہ لیکون الرسول شہیدا علیکم، اب یہ کہیں لام آ رہا ہے کہیں فا آ رہا ہے، سب نے مضامین دے رہے ہیں یہ، تاکہ اسی لیے بات جو ہے کہ اب اس میں تاکہ رسول تم پر گواہ، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اب یہ شہادت حق کی بات ہم کر چکے ہیں پیچھے۔ شہادت حق کیا ہے؟ اللہ کے دین کو، یعنی وہی جہاد کی بات تھی، اللہ کا دین غالب ہو، نافذ ہو جائے، قابل یعنی لوگوں کے سامنے مشاہدہ ہو جائے تو دیکھ سکیں اس کو کہ اللہ کا دین اس طریقے سے موجود ہے، ذات کے اندر بھی اور زمین کے اوپر بھی، یعنی اس پر ایک معاشرہ جو ہے قائم ہو جائے، ایک ریاست اس کے اوپر قائم ہو جائے، دنیا کے سامنے شہادت حق پیش کر دی جائے، دنیا دیکھ لے انفرادی طور پر مسلم کیسا ہوتا ہے، اجتماعی معاشرہ مسلمانوں کا کیسا ہوتا ہے، اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، شہادت حق کا وہ فریضہ۔ تاکہ یہ کام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جہاد سے شروع کر کے یہاں پر لا کے پہنچایا گیا تاکہ دنیا کے سامنے شہادت حق کا فریضہ انجام پا جائے، لوگ دیکھ لیں۔ اب اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ایک شہادت حق ہے کہ جب آج کے دور میں دین غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، دین غالب نہیں ہے مغلوب ہے، تو ایسے حالات میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ گھر جا کے سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں اپنی ذات کے اندر، نہیں، بلکہ اب کیا ہے؟ بے چین ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ شہادت حق ہونی چاہیے، یہ شہادت حق اس اعتبار سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں سارے کیا کر رہے تھے، مدینے میں جا کر، یعنی مکے میں تو پہلے اس مرحلے کے اندر ان کے سامنے بات رکھنا، پھر اسلام کو قائم کرنا، پھر اس کو مضبوط و مستحکم کرنا، تو غرض یہ بھی ایک جدوجہد بھی، یہ بھی ایک شہادت کا کام دیتی ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ کام کرتے ہیں۔ بس فاقیموا الصلاۃ، بس اس کام کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اب ذاتی تیاری بھی چاہیے، ذاتی تیاری، نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ، تو یہ ایک طرف نظام کی بات ہے، ذاتی زندگی کے اندر بھی ہے کہ ظاہر نماز قائم کرنا اور اس جو ہے زکوٰۃ دینا، یعنی مالی عبادت بھی ہے، ذاتی جسمانی عبادت بھی ہے، اس اعتبار سے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق، واعتصموا باللہ، اب اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اعتصام باللہ۔ سورہ آل عمران میں آیت 101، وہاں پر 100 101 102 وہاں پر ہم نے اعتصام باللہ کی بات، اللہ سے وابستہ ہو جانا کیا ہے؟ اللہ سے وابستہ ہونا، اللہ کے دین سے وابستہ ہو جانا، واعتصموا بحبل اللہ، وہاں بھی یہ تھا ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ سے وابستہ ہو گیا صراط مستقیم پا گیا، تو یا وہاں پر پھر واعتصموا بحبل اللہ جميعا کا حدیث آگے۔ تو اصل میں اعتصام باللہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے وابستہ ہو جانا، اللہ کے دین سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جاؤ، یہ اعتصام باللہ، اللہ پر توکل کرو، اللہ کے ساتھ وابستہ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو، تو اس اعتبار سے واعتصموا باللہ کی بات ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ کے دین سے، پھر ایک اللہ کی ذات سے، امید بھی اسی سے ہے، توکل بھی اسی پر ہے، بھروسہ اسی پر ہے، اسی کے سہارے سب کام ہے۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار، یعنی کہ جو سے وہ میسر آ گیا پھر اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وہی جہاں سے شروع ہوا تھا مطلب یہ کہ جہاں پہ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز کی بات تھی یہاں پر، تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس طرح سے رکھ دی کہ اس میں وہ جو قوی و عزیز ہے وہی ہمارا مولا ہے، وہی اب اہل ایمان کی بات ہے، وہاں تو ان سے بات ہو رہی تھی، اب ہمارے لیے کہ ہوا مولا، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ تو اسی کے سہارے جہاد اللہ یعنی فی سبیل اللہ کا کام، اللہ کے دین کو اللہ کی اس زمین پر اپنی ذات پر قائم کرنے کی جدوجہد، اس کے تمام مراحل جو قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ساری جو بات اس آیت کے اندر آئی ہے اسے اختیار کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ
کی مدد اور اس کے سہارے سے ہی کام ہو سکتا ہے اور وہ اس کے نتیجے میں میسر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔